وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 کا بیان ہے۔ پچھلی چند آیتوں سے صدقہ، خیرات اور سود کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ جو سود کی رقم ہے وہ چھوڑ دو اور جو اصل رقم ہے وہ لے لو، اور اگر پھر بھی تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس سے جب تک وہ فراخ دست نہ ہو جائے اس کی فراخ دستی تک مہلت دے دو۔ اگر وہ مقروض تنگ دست ہے تو اس سے مہلت دے دو کچھ فراخ دستی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتی ہو۔ یہاں صدقے سے مراد یعنی جس کو تم نے قرض دیا ہوئے اگر وہ تنگ دست ہے تو چلو تم اس کو وہ معاف کر دو وہ قرض، اور اگر تم یہ معاف کر دو تو تمہارا تو ایک صدقہ بھی نکل گیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو، اگر تم جانتی ہو تو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو کچھ مہلت دے دو۔ جو پہلے حالت تھی کہ تم سود در سود اس کو بڑھاتے چلے جاتے تھے ہر وقت معینہ کے بعد، تو ایسا نہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سود چھوڑ کر قرض خواہ کی اصل رقم واپس کر دی جائے جو پیچھے ہم پڑھ کر آئی ہیں، اور بنی ثقیف کا اور بنو مغیرہ کا جو ذکر ہم نے پڑھا، تو اب بنی ثقیف نے اپنی اصل جو رقم تھی، رقوم تھی بے شمار جو انہوں نے بنو مغیرہ کو قرضے دیے ہوئے تھے، ان کا مطالبہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سود نہیں دیں گے۔ اور ادھر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب پوچھا گیا تو حضور نے خط میں اعلان جنگ کا فرما دیا، کیونکہ اعلان جنگ کو جن سے سنا دو پیغام۔ تو بنو مغیرہ نے اب اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ ابھی ہمارے پاس جو اصل جو قرض دینا ہے وہ بھی نہیں ہے، سود تو اپنی جگہ پر ہے، جو اصل قرض ہے وہ بھی نہیں ہے، ابھی مال نہیں ہے، تو جس وقت ہمارے پھل اتریں گے ہم اس وقت جو آپ کی اصل رقم ہے وہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب پھل اتریں گے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب مزید اس کے اوپر سود لگا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی لگانے والے بھی اور جو جنہوں نے دینا ہوتا تھا وہ بھی، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اور سود لگا دو اور ہمیں ٹائم اور دے دو۔ مگر اب تو بات ختم ہو چکی ہوئی تھی کہ سود تو دیں گے ہی نہیں، اصل رقم دیں گے، مگر اب مشکل یہ تھی کہ اصل رقم بھی ابھی پاس نہیں تھی، تو اس لیے بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم اصل رقم دے تو دیں گے مگر ہمارے پھل پکنے والے ہیں، جب وہ پک جائیں گے ہمارے درختوں پہ پھل آ جائیں گے ہم اس وقت آپ کی اصل رقم جو ان سے ہے وہ واپس لوٹا دیں گے۔
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو تب یہ آیت اس وقت یہ نازل ہوئی، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اس کی فراغ دستی تک مہلت دے دو۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں نا ذرا پھل پک جائیں، پھل آ جائیں تو پھر انہیں مہلت دے دو، اور تمہارا صدقہ کرنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ مقروض ہے، نہیں دے سکتا پیسے واپس، یہ سخت حالات ہیں، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ تم اپنی رقم شرعاً لے سکتے ہو، اپنی اصل رقم تو تم واپس لو۔ جس شخص پر لوگوں کے بہت زیادہ قرض ہوں اور قرض خواہ مطالبہ بھی کر رہی ہوں، تو اب حاکم وقت جو ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ مقروض کی ضروریات کے سوا اس کا سارا مال نیلام کر کے اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کا قرض ادا کر دے۔ اتنا سخت حکم ہے اس کا کہ اس کا سارا مال نیلام کر دیا جائے، ماں سوائے جو اس کی چند ایک ضروریات کی چیزیں ہیں، اور جس کا اس نے قرض دینا ہے ان کے قرض جو ان سے وہ لوٹائے جائیں اور واپس کیے جائیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کو اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس شخص کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن انسان کو کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ملے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا اور کون سا سایہ؟ اپنے سائے میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ کس شخص کو؟ جو شخص کسی شخص کو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے۔ ایک شخص نے آپ کے پیسے دینے ہیں، وہ آپ کو 10,000 روپیہ مہینے کا کر کے دیتا ہے پیسے، ایک مہینہ یا 2 مہینے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس مہینے 10,000 روپیہ نہیں دے سکتا، اس 1 مہینے کی مجھے مہلت دے دیں۔ تو اگر آپ نے اس کو مہلت دے دی تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کسی کو کسی چیز کا سایہ نہیں ملے گا۔ امام بخاری حضرت حذیفہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک نیکی بھی نہیں کی۔ ایک شخص سے خدا پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اور وہ شخص کیا کہے گا کہ میں نے دنیا میں کیسا خوفناک وقت ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یا الہ العالمین، میں نے دنیا میں نیکی میں نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی نہیں کی، ایک ذرے کے برابر بھی میں نے نیکی نہیں کی۔ 3 بار اللہ تعالیٰ اس شخص سے یہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا مولا کریم میں نے دنیا میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک ذرہ برابر بھی میں نے نیکی نہیں کی۔ 3 بار یہ بات ہوگی۔ مگر ہاں مولا ایک بات ہے کہ میں دنیا میں جو اپنا فاضل مال زائد مال تھا وہ میں دے دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا،
امیر آدمی پر آسانی کرتا تھا، اور جو غریب تھا میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا. یعنی اگر اس نے کہا میں اس مہینے پیسے نہیں دے سکتا، آپ یہ پیسے مجھ سے بعد میں لے لیں، اگلے مہینے لے لیں، 2 مہینے بعد لے لیں اس مہینے کے پیسے، 6 مہینے بعد لے لیں اس مہینے کے پیسے. تو میں اس کو کہتا تھا اچھا چلو یار اس کے اس مہینے کے پیسے نہ لو، 6 مہینے بعد لے لو، سال بعد لے لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو اور پھر اس کو بخش دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے. اس شخص کو بخش دے گا جو کہے گا مولا ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی ساری زندگی، بس اتنا ہے. جب کسی ضرورت مند کو مہلت چاہیے ہوتی تھی تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، ایک نیکی بھی نہیں کی، فقط اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا. امام احمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے، وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے. مگر پچھلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی امام بخاری نے جو روایت کی کہ کیسی حدیث ہے، کیسا اللہ کا کرم یا اللہ کا فضل ہے. ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں ایک ذرہ برابر نیکی نہیں کی، اس شخص کو بھی خدا فقط اور فقط اس بات پر بخش دے گا کہ اس نے کہا مولا میں نے ایک فلاں شخص تھا یا میرے پاس کام کرتا تھا یا نوکر تھا یا ملازم تھا یا سیلز مین تھا، جو بھی تھا، اس نے مجھ سے 1 ماہ کی مہلت، میں نے اسے 1 مہینے کی مہلت دے دی. اچھا چلو یہ تم نے میرا 10,000 دینا تھا تم اگلے مہینے دے دو، 6 مہینے بعد دے دو اس مہینے کا جو 10,000 روپے. اور یہ وہ شخص ہے جس سے خدا پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کام کیا، وہ کہے گا میں نے ایک ذرہ کا لفظ ہے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو بخش، اور اس کو بخش دیا جائے گا فقط اس بات کے اوپر. اور اس حدیث میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے تو وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے، کسی کو مہلت دے دے، کسی تنگ دست کے لیے تھوڑی سی کشادگی پیدا کر دے، اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی مصیبت دور ہو جائے گی. تو یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی تنگ دست کی کشادگی کے لیے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ تنگ دست ہے، 500 1000 1500 2000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا، جو یہ رکھو اپنی جیب میں. ایک سفید پوش ہے، پچھلے انہی آیات میں سفید پوش کا ذکر بھی گزرا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، اصحاب صفا کا ذکر گزرا. سفید پوش ہے، اس کے پاس نہیں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے، آپ 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیں، جب جا کے پیٹرول ڈلوا لو یا آٹے کا توڑا لے آؤ، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے 100%. اب اسی لیے میرے قبلہ پیر و مرشد آپ فرمایا کرتے تھے
حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی نیکی کرو تو ہاتھ اٹھا لیا کرو دعا کے لیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ شاید آپ کی نظروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تھی کہ جب کسی کے لیے کوئی کشادگی پیدا کر دو، کسی تنگ دست کو مہلت دے دو، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کر دے۔ کسی تنگ دست کی جیب میں لوگوں سے بچا کر کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، ایسے طریقے سے اس کے ہاتھ میں کچھ 500 1000 روپیہ اس کی جو بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مکروس کو مہلت دی اس کو معاف کر دیا یا معاف کر دیا، اور یا اس نے اس کا قرض معاف نہیں کیا، اس نے کیا کیا، اس کو مہلت دے دی، وقت دے دیا، چلو 2 مہینے بعد دے دینا، اچھا تاریخ یہ تھی 3 مہینے بعد دے دینا، یا اس نے اس کو معاف ہی کر دیا، اور یا اس نے معاف نہیں کیا، مہلت دی، وہ شخص بھی قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی، اتنی مہلت دی کہ اس کا ہاتھ کشادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا، یعنی اچانک اس کی موت نہیں آئے گی، وہ اس سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ ہی تپش سے دور رکھے گا، تپش سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، مگر مہلت دی یا قرض معاف کیا، قیامت والے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اس کو توبہ کرنے کی مہلت اور موقع دیا جائے گا، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی مصیبت دور ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ اب اس آیت کے اوپر یہ جو پیچھے سود کی آیات چل رہی تھیں، کیونکہ پیچھے سود کا بیان ہم پڑھتے چلے آئے نا، اصل تو سود تھا، اور سود کے بعد سود ہی کے بیان کو خیرات اور صدقے اور مہلت کے اندر کنورٹ کر دیا گیا آگے جا کر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر جو ان سے اس نصیحت کو ختم کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانے والا ہے، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور آخرت
باقی رہے گی، اور اس کے بعد پھر وہ حساب پیش آنے والا ہے جو یقینی ہے، جو حساب یقینی ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن سے ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، جس دن جو ان سے تمہیں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حساب کا دن آ رہا ہے، جس دن تم سب لوگ اللہ سے ملاقات کرو گے۔ اللہ سے جو ملاقات کا دن ہے، اس دن تمہارے وہ برے اعمال سامنے آئیں گے جو تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور تمہارے برے اعمال بھی سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ تمہارے برے اعمال جو ان سے ہیں وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور لوگوں اور دنیا کے سامنے اپنے ان گندے اعمال کی وجہ سے تم شرمندہ اور رسوا ہو جاؤ گے۔ یہاں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر تم لوگوں میں بڑے نیک اور بزرگ بن جاتی ہو، مگر وہاں کیا کرو گے؟ ان قریب اس دن تم حاضر ہونے والی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال بھی تمہارے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، رسوائی اور ذلت کا سمندر ہوگا۔ اس وقت تمہارے برے اور گندے اعمال ہلاک کر دیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور وہ اعمال کی جزا کا دن ہے۔ اس دن کوئی نیک عمل نہ تو ہو سکے گا، اور نہ اس دن کسی برے عمل کے اوپر توبہ کا وقت باقی رہے گا۔ توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہوگا اس وقت، اب تو آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ دن ثواب کا دن ہے، عتاب کا دن ہے، یا محاسبے کا دن ہے، جس دن آپ کو پکڑا جائے گا آپ کے اعمال کے اوپر۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی، خواہ وہ آپ کے نیک اعمال ہوں، خواہ وہ آپ کے برے اعمال ہوں، وہ جیسے بھی اعمال ہوں گے، خیر ہوں یا شر ہوں، ہر عمل سامنے آ جائے گا، اور کوئی چھوٹا یا بڑا عمل باقی نہیں بچے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزا دے گا، اور پھر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ذات سے ظلم کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی اس کا عدل نہیں مانگنا چاہیے، اس کے باوجود اس کا عدل نہیں مانگنا چاہیے، گو کہ اس ذات سے کوئی ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک ذرہ برابر بھی۔ اس سے اس کا فضل اور اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے جو برائی پر صرف اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی برائی ہو، اور نیکی کے اوپر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، یا بے انتہا، اور گناہ کے اوپر صرف اتنا جتنا گناہ، اور نیکی کے اوپر اتنا جس کا بھی حساب ہی نہیں ہے بعض اوقات، ورنہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک بے انتہا اس کا اجر جن سے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ وہ دن بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اس سے پہلے اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، تو پھر وہ آپ پر فضل کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ والی آیت کون سی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، یہ آخری آیت ہے، یہ والی جون سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ قرآن مجید کی آخری آیت تھی، آخری آیت تھی، یعنی جو قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن حیات ظاہری کے ساتھ رہے اور پیر والے دن رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے، یعنی 9 دن آپ سرکار ظاہری حیات رہے اور پھر آپ پردہ فرما گئے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.